خدا جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے. کیا بات ہے. تو اگر کوئی لوگ اپنی ضرورت اللہ جس کی خیر چاہتا ہے تو لوگوں کی حاجتوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے, لوگ اس کے پاس آتے ہیں. تو لوگ اگر حاجت والے آئیں تو اس کا مطلب اللہ نے آپ کی خیر کا فیصلہ خیر کا ارادہ کیا ہوا ہے. جب کوئی آتا ہے نا آپ کے پاس کہ بلال بھائی میرے لیے یہ کر دیجئے, وہ مدد کر دیجئے, ضروری نہیں کہ فائنینشیل ہو, کوئی مشورے کے لیے آیا ہے, کوئی اپنی ذہنی طور پر الجھن کے لیے آیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے خیر کا ارادہ کیا تو اس کو بھیجا ہے. اور پھر ہمیں فرمائے گا تخلقوا باخلاق اللہ, اللہ کے اخلاق اپنانے کی کوشش کرو. اللہ کے اخلاق وہ کیا ہے؟ وہ ستار العیوب ہے تو تم بھی عیب چھپانے والے بن جاؤ. وہ رحیم و کریم ہے, تم بھی کرم کرنے والے بن جاؤ. تو وہ بے حساب جب اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے تو جتنا جس کی حیثیت ہے اور جتنا جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توفیق دی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ اس کے لیے کہیں نہ کہیں پریشانی سے راستہ نکالتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. مصیبت یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار کسی بینک کے کارڈ پر اتنا اعتبار کر لیتے ہیں جتنا اللہ کی بات پہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ یجعل لہ مخرجا, کیا بات کی من حیث لا یحتسب. ہم اسے ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ پہ یقین ہے, اتنا یقین کرتے ہیں کہ جتنا اللہ کی بات پہ نعوذ باللہ کبھی کبھی اتنا نہیں کرتے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ توکل رکھتا ہے پھر خدا اس کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ہے ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی, جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ان کے وجود سے پاکستان کا وجود ہے اور ان کے وجود ہی سے امید ہے. اور خاص بات ایک یہ بھی ہے کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو کچھ تمہارے پاس ہے تو وہ ختم ہوگا, اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات سمجھائی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کچھ گوشت کہا تھا تقسیم کرنے کے لیے. تو جب بعد میں انہوں نے پوچھا کہ آپ نے تقسیم کر دیا, تو انہوں نے فرمایا کہ کچھ تقسیم کر دیا, کچھ رہ گیا ہے. تو حضور نے جملہ کہا, میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس کی گہرائی کو سمجھیں گے بلال بھائی. حضور نے فرمایا کہ جو دے دیا ہے وہ رہ گیا ہے, وہی رہ گیا ہے, دے دیا ہے وہی رہا, وہ رہ گیا ہے. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس نے ختم ہونا ہے, جو کچھ اللہ کے پاس دے دو گے اس نے باقی رہنا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے یہ خاص الخاص توفیق ہوتی ہے. اور اصل ذمہ داری تو ان بچوں کی تھی. میں کہتا ہوں شاید بیٹیوں کی بھی. کیسے ہیں؟ ہاں, اب ایک تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے دور رکھے. جی, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایک ہدایت اور توفیق دے انشاءاللہ سے. اور وہ اس بات کو یاد رکھے, جیسے کہ انہیں واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کو گھر سے باہر نکال دیا اور کمبل دے کر, تو جس کا جو چھوٹا بیٹا تھا وہ آیا, اس نے بھی اپنے پاس ایک کمبل رکھا, کہا بابا یہ میں نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے جب میں نے آپ کو نکالنا ہے. تو یہ مکافات عمل تو ہے ایک سلسلہ کہ, اور ہم نے خاص طور پر انٹرنیشنل جو ہمارے ویورز ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں وہاں پر یہ بیان کروں. ایک طریقہ ہمارے بن گیا ہے کہ بہت چھوٹی ایج میں بچوں کو چائلڈ کیئر بھی بھیجتے ہیں, بہت چھوٹی ہے, ابھی 2 سال کا ہے, اس کو بھیج دیتے ہیں اور اس کو اپنے پاس ٹوڈلرز اکیڈمی, اس کو جو ہے نا, یہ عجیب سے ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب چائلڈ کیئر بزنس کا ڈائریکٹ تعلق ہے اولڈ ایج ہوم بزنس سے. وہ جب بڑا ہوگا نا تو پھر اس کے بعد تو اس طرح سے نہ کریں. یہ جو اعزاء اقربا ہیں, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ وہ رشتے جو اللہ نے جوڑے ہیں ان کو کیوں توڑتے ہو تم. اسی سے پھر کسی مولوی کے پاس جاتے ہیں, کسی پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ دعا کیجئے کہ رزق میں جو ہے نا تھوڑی برکت نہیں ہو رہی, کاروبار نہیں بن رہا. ارے آپ کے ماں آپ کے گھر پہ جو اللہ تعالیٰ نے رزق کے لیے برکت کے سب سے بڑا اہتمام رکھا ہوتا ہے وہ ماں, وہ باپ, اس کو تو باہر نکال دیا تم نے, پھر کسی مولوی کے پاس جا کے کیا کرو گے؟